بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. صدق الله العظيم. سامعین کرام، اسلام میں سود اور ربا کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں ہے. ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے، بلکہ جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا کہ اسلام نے سود اور رشوت کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس الزمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. کہ میرے امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کو حلال طریقے سے کسب کیا یا حرام طریقے سے کیا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه. ربا کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهر الزنا والربا في قرية احلوا بانفسهم عذاب الله. جب کسی بستی میں سود خوری، بدکاری، زناکاری عام ہو جائے، ایسے بستی کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں تو ہندوستان میں مختلف قسم کے حرام خور پائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے حرام خوری ہوتی ہے. چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، اغوا کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، گھٹیا مال کو اعلیٰ مال بتلا کر. لیکن میری حقیق نظر میں سب سے خطرناک حرام خور وہ ہے جو سود خور اور رشوت جس نے مملکت ہند کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سے لے کر چپراسی تک رشوت خوری میں مبتلا ہے اور قانون چند پیسوں میں بک رہا ہے. بے گناہ کو مجرم اور مجرموں کو بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے. گویا کہ آپ رشوت لے کر انسانوں کا ناحق خون بہا سکتے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہیں، ان کے صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. رشوت لے کر آپ قانون کو خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہیں، زمین و مکانات پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں، امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو سکتے ہیں. رشوت کی مہربانی سے آپ اپنے تمام جرائم پر خوشنما پردہ ڈال سکتے ہیں. آج کل چلتا ہے یہی کاروبار زندگی، جرم کر کے پھنس گئے تو گھس دے کر چھٹ جا. یعنی دنیا کا ہر کام رشوت کے بلبوتے پر انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ رشوت لینے کی سخت اور حوصلہ نہیں رکھتے، آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، آپ پر خوف خدا غالب ہے، آپ غربت و افلاس کے شکار ہیں، تو بس لیجیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنی دین کی زندگی جیل میں نظر کرنی پڑے گی. چند ہی دنوں پہلے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک نوجوان شخص کو آوارہ گردی کے الزام میں پھنسا کر اس کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا. آج اس کی ضمانت ہوئی. جب اس کو داخل کیا گیا تھا تو وہ نوجوان تھا اور جب اس کو نکالا گیا تو اس کی کمر بھی خم ہو چکی تھی، بال بھی سفید ہو چکے تھے. وہ اپنے ماضی پر شرمندہ اور مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا
کیونکہ اس کے پاس رشوت دینے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنے قیمتی 50 سال جیل کے نذر کرنے پڑے۔ اور رشوت کھانے والوں، لعنت ہو تمہاری زندگی پر، لعنت ہو تمہارے طرز عمل پر۔ نہ جانے تم نے کتنے جوانوں کی جوانیوں کو تباہ کر دیا، نہ جانے تم نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، نہ جانے تم نے کتنے ماؤں سے ان کے بیٹوں کو جدا کر دیا، نہ جانے تم نے کتنے بیویوں کو ان کو شوہروں سے چھین لیا، نہ جانے کتنے بہنوں سے ان کے بھائیوں کو جدا کر دیا۔ تم نے محض اپنی ہوسکاری کے خاطر کتنے بے گناہ کو مجرم اور کتنے مجرموں کو بے گناہ ثابت کیا۔ ظالموں، تم نے قانون کے ساتھ غداری کی، تم ہندوستان کے بدترین دشمن ہو، سوسائٹی کے غلط ترین مجرم ہو، تمہارا جرم ناقابل معافی۔ تم صرف ہندوستان کے ساتھ غدار نہیں ہو، بلکہ تم مجرموں کے خون کو چوس رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر جینا چاہتے ہیں تو رشوت دے کر ہمارے پیٹ کو جہنم کو بھرنا پڑے گا۔ میں ان رشوت خوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان میں قانون بن رہا تھا اور ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ قانون بنا رہا تھا تو کیا یہی پاس ہوا تھا کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہی پاس ہوا تھا کہ مالدار اور عہدیدار عوام کے پیٹ پر لات مار سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ اس طرح کے نعرے لگانے والے، مطالبات کرنے والے محض غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان اور عہدیدار بھی اس بیان اپنے پورے طور پر شامل ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان عہدیدار، خصوصاً بزنس کرنے والوں، فیکٹریاں چلانے والوں سے اپیل کروں گا کہ وہ رشوت کے لین دین کو ختم کرے، سود خوری کو ترک کرے، اپنے معاملات کو شرعی حدود کے دائرے میں انجام دیتے ہوئے اسلامی قوانین کی پاسداری کرے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات